حرمت سود کے حوالے سے یہ نشست انعقاد کرنے پر سب سے پہلے تو انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور ساتھ ساتھ آپ تمام شرکاء کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اس حساس موضوع پر اپنی اظہار خیالات پیش کیے ہیں۔ میں بطور طالب علم اس میں ایک اضافہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی شہری کی ہمارا اس حوالے سے اب تک کیا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ حرمت سود کے حوالے سے ہم باتیں سنتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں، احادیث کی تشریح بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کا آئین کیا ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ ہم سود پر ڈٹے رہیں، یا اس کے اندر کوئی لچک رکھی گئی ہے، کوئی شق رکھی گئی ہے؟ وہ کون سے آرٹیکلز ہیں، کون سی شق ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وفاقی شرعی عدالت وجود میں آئی، اسلامی نظریاتی کونسل وجود میں آئی، مالیات کا ادارہ منسٹری آف فائنانس وجود میں آئی؟ اس کے اندر اگر سودی معاملات ہو رہے ہیں تو ہم نے اس آئین کی روشنی میں، وہ آئین صرف ختم نبوت کے حوالے سے کامل نہیں ہے، 1973 کا آئین جس کا ہم سنتے ہیں اور جس پر جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اظہار خیال کرتے ہیں اور بار بار آئین کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو اس آئین کے اندر پوری ریاست کو چلانے کے حوالے سے سارا نظم، سارا طریقہ کار موجود ہے۔ تو کیا ہم میں سے ہر ایک نے اس آئین کو پڑھا، اس کے مطابق ہم نے اپنے معاشرے کو جج کیا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ حرمت سود پر مطلب عملی طور پر کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی میں سادہ سی مثال کہ لوگوں کے رویے کے اعتبار سے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے اس بینکاری کے اوپر اپنا اظہار خیال کیا تھا کہ 1991 میں جو حرمت سود پر بڑا فیصلہ آیا اور ہونے جا رہا تھا فیصلہ، 5 سال کا وقت دیا گیا، سپریم کورٹ نے 5 سال کا وقت دیا، لیکن بڑے بینکوں نے، خاص کر HBL، UBL، MCB، جن کے پاس بڑے بڑے اکاؤنٹ، بہت پرانے لوگوں کے پیسے ہیں اور ان کی ٹریلینز کے اندر، آپ اگر ان کی بیلنس شیٹ ان کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو ٹریلینز کے اندر ان کا کاروبار ہے، تو وہ اصل ہڈلز ہیں، اصل وہ لوگ رکاوٹ ہیں، اور انہوں نے ہی اپیلیں دائر کی، تو وہ ان کی جرت ایک تو کیسے ہوئی، اور انہوں نے اس ریاستی نظم کے اندر کیا حربہ استعمال کیا جس کی وجہ سے ان کی اپیلیں مؤثر ہو گئیں، اور ایک اچھی خاصی جو محنت تھی حرمت سود کے حوالے سے، جس پر سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ بھئی 5 سال کے اندر یہ ساری چیزیں آپ تبدیل کر دیں، لیکن وہ کیا حربہ انہوں نے استعمال کیا جس سے ہم غافل رہیں اور جس کو ہم نہیں جانتے آئین کی روشنی میں، تو ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے باقاعدہ پورا تبصرہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اصل میں یہ ان لوگوں کی شرارت ہے جن کا پیسہ جو ہے حکومت استعمال کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کے اوپر مالیاتی خسارے کی بات آتی ہے تو ایک تو بیرونی قرضہ ہے اور ایک ہے اندرونی قرضہ جو ان بینکوں سے لیے جاتے ہیں، اور یہ بینکوں کے بڑے بڑے شیئرز ہیں، اور یہ سود پر قرضہ دیتے ہیں اور حکومت کو مجبور کرتے ہیں اپنی بات منوانے پر۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنے طور پر کیا کوشش کی ہے کہ ہم نے اس آئین کو پڑھا، اس آئین کی ان شقوں کو دیکھا اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں، تاکہ پھر ہم اپنا جب کیس لے کر جائیں، ہم اپنی جو جدوجہد کر رہے ہوں اور اس کے اندر ہم کسی ایک اچھی نتیجے پر آنے والے ہوں تو ہمیں دوبارہ پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسرا ہمارا ہماری جو عوام ہیں جن کے درمیان ہم رہتے ہیں اور ہم بھی ان میں شامل ہیں، ہمارا ایک جو یہ مزاج ہے کہ اگر ہمارے پاس بالفرض کیپٹل آ گیا، پیسے آ گئے، تو یہ مزاج بن گیا ہے کہ بس اب کوئی ایسی جگہ ہم تلاش کر لیں کہ جہاں ہم پیسے لگا دیں اور ہمیں جو ہے مخصوص منافع مل جائے، مطلب اس میں بیٹھ کر کھانے والی جو ایک عادت ہے، اور اسی کا یہ اثر تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2008 میں مضاربہ اسکینڈل چلا، اس کے اندر کیا تھا، بغیر یہ دیکھے کہ پیچھے کیا کاروبار ہو رہا ہے، جو بندہ آپ کو آ کر یہ پیشکش کر رہا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے پر 30,000 کا منافع دوں گا، 15,000 کا منافع دوں گا، 20,000 کا منافع دوں گا، بڑے بڑے کاروباری حضرات جنہوں نے اپنی زندگیاں کاروبار میں کھپا دی، وہ کبھی یہ منافع نہیں دے رہے، اور پوری دنیا جا رہی ہے، پیسے لٹا رہی ہے۔ ہم آس پاس اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے بات کی جاتی ہے کہ بھئی فلاں بندے کی جو ہے مدد کر دو، اس کے ساتھ تعاون کرو، تو اس تعاون میں جان جاتی ہے، لیکن جب اس طرح کی اسکیمیں، پونزی اسکیمیں آتی ہیں جس میں اچھے خاصے منافع کی بات کی جاتی ہے، تو دھڑا دھڑ لوگ اپنے پلاٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، زیورات بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ جو رویہ ہے، یہ رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں،
تفسیر بیان کر رہے ہیں تو لوگوں کے رویے میں یہ مزاج کیوں تبدیل نہیں ہوا کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ فکس منافع کی بات آتی ہے فوراً اپنا پیسہ لٹاتے ہیں، اور پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ اب مضاربہ اسکینڈل ہوا، بہت بڑا اسکینڈل ہوا، اس میں کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی تو پیچھے آپ کے ساتھ حکومت بھی نہیں کھڑی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ KSBL بینک جو ہے بند ہوا۔ KSBL بینک جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ڈالی گئی تھی، جو بینکوں کا ایک طریقہ کار ہے، کوئی بھی بینک وجود میں آتے ہیں وہ باقاعدہ اسٹیٹ سے پرمیشن لیتے ہیں اور پیچھے جو اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے۔ اب وہ KSBL بند ہو گیا تو لوگوں کا پیسہ ڈوبا نہیں، پیچھے اسٹیٹ کھڑی تھی، وہ KSBL کا سارا پیسہ، سارے لوگوں کی جو لائبلٹی تھی، ذمہ داری تھی، وہ MCB بینک نے اٹھا لی اور وہاں لوگوں کا پیسہ سرمایہ محفوظ رہا کیونکہ پیچھے اسٹیٹ کھڑی تھی۔ تو وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ ہم وہ اس نہج پر محنت نہیں کر پا رہے کہ ہم اس لوگوں کے رویے کو چینج کریں۔ ایک اور مثال چھوٹی سے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دارالفتہ صاحب کافی حضرات وابستہ ہیں، دارالفتہ میں ایک فتویٰ آتا ہے خاص کر سرکاری ملازمین کی طرف سے کہ ملازمین کو جو سرکار تنخواہ دیتی ہے اس تنخواہ میں سے ایک حصہ حکومت اپنے پاس رکھتی ہے GP فنڈ کے نام سے، اور ایک کمیٹی ہوتی ہے ایک طریقے سے، کسی کے 5,000 کسی کے 6,000 کٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ پر ایک اچھی خاصی رقم اس کو بنا کے دی جائے، اور اس پہ آپ نے معلوم ہوگا آپ کو کہ اس پر سالانہ انٹرسٹ لگتا ہے، اس کا ایک ریٹ اسٹیٹ بینک بتاتا ہے، اس ریٹ کے مطابق جو ہے وہ انٹرسٹ لگتا ہے، اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس GP فنڈ کا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ فتوے بھی اسی حوالے سے آتے ہیں، اور اسی فتوے کو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حکومت نے جو یہ پروویژن رکھی ہے، مطلب اس کے اندر یہ صورت موجود ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ فری کرا سکتا ہے، لیکن لوگوں کا مزاج یہی بنا ہوا ہے کہ اگر میرے پیسے حکومت رکھ رہی ہے تو میں بغیر کسی وجہ کے حکومت کو اپنے پیسے کیوں رکھنے دوں، جب تک وہ مجھے انٹرسٹ نہیں دے گی میں بالکل بھی نہیں اجازت دوں گا۔ تو وہاں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، جبکہ یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی ادارہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ انٹرسٹ کا کاروبار بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اور اس پر ہم فتوی بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، حکومت کی ملکیت ہے، حکومت جس طرح چاہے اس پر عمل کرے۔ تو یہ رویے بدلنے کی ضرورت ہے، ان رویوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان رویوں پر ہم کام کریں گے تو ہم جب تحریک چلائیں گے اور وہ تحریک آخری سطح پر جب پہنچ رہی ہوگی جہاں ہمیں اچھے نتیجے کی امید ہوگی تو وہاں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہمارے تجربات ہوئے ہیں، ان تلخ تجربات کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ پابند کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں، دیکھیں کہ ہمارا آئین کس طرح ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کس طرح اس سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم وفاقی شرعی عدالت کا سہارا لے سکتے ہیں، اسلامی عدالتی کونسل سے ہم سفارشات لے سکتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ ایک اضافہ ہے جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سیمینار کے حوالے سے جو ہم بیٹھے ہیں، دنیا کے اندر مختلف جنگیں ہوتی رہی ہیں، جب گولہ بارود تھا تو گولہ بارود کی جنگ تھی، آج معاش کی جنگ ہے، معیشت کی جنگ ہے، فکر کی جنگ ہے۔ تو یہ غزو الفکری ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فکر کو مفید فرمائے اور یہ ہم سب کے لیے باعث نفع ہو، اور ہم جو ہے اس فکر کو اس طرح آگے لے کر چلیں کہ اب جو یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ جو تحریک چلی ہے، اس تحریک کے ایک خاص نتیجے پر پہنچنے وقت ہمیں پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔